السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جسم بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہماری زندگی بھی اسی کے بس میں ہے، ہمارے سانس بھی اسی کے دیے ہوئے ہیں، اور ہمارے اعضاء بھی اس کی امانت ہیں۔ اس لیے اعضاء سے وہ کام لینا ہے جو اس نے حکم کیا ہے۔ اگر ہم اس کے حکم کے خلاف اپنے جسم کے اعضاء سے کوئی اور کام لیں گے تو گویا ہم امانت میں خیانت کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر ہر وقت ہم پر ہے، اور اگر ہم اپنے اعضاء سے خیانت کرتے ہیں تو وہ خوب جانتا ہے، اس کا خود گواہ ہے، فرشتے اس کے لکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مومن، اس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس میں 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ یعلم، جانتا ہے وہ اللہ، اس کو علم ہے، خائنۃ، خیانت کرنے کا، آئینوں کا مطلب آنکھوں کی، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو اللہ خوب جانتا ہے، وما، اور جو کچھ تخفی، چھپا کے رکھتے ہیں، صدور، سینوں میں، یعنی سینوں میں دل ہوتا ہے نا، سو دلوں میں جو بندہ چھپا کے رکھتا ہے نا، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ گویا آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے، اور دل میں پھر اس خیانت سے ارادہ جو بنتا ہے اس کو بھی وہ بڑی اچھی طرح بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور وہ اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو، اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسی نظر جو ایسی چیز پر ڈالی جائے جہاں پر نظر کا ڈالنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو وہ خیانت کرنے والی نظر ہے، وہ خیانت کرنے والی آنکھ ہے۔ مثلا غیر محرم عورت پر، یا غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد پر شہوت کی نظر ڈالے تو یہ حرام ہے اور پھر قابل سزا ہے۔ اسی طرح چوری کرنے کے لیے مال پر نظر ڈالنا وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ڈاکہ کر ڈالتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت والی آنکھوں کو اور چوری کی نگاہ کو یہاں اس آیت میں بیان کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میں خوبی بخوبی جانتا ہوں، جو تم آنکھوں سے خیانت کرتے ہو، پھر دل میں اس کے بارے میں سوچتے ہو، پھر تم برے کام کو کر ڈالتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے میں سب بخوبی جانتا ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آنکھوں کی خیانت جو ہے دل میں برے ارادے پیدا کرتی ہے، بری نیت پیدا ہوتی ہے، برے جذبات پیدا ہوتے ہیں، برے عقیدے بنتے ہیں، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات بغض و انات اور حسد پیدا ہوتا ہے، اور کینہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح سے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گر جاتا ہے، اس کی عزت احترام نہیں رہتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طاہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو پاک کر دے، من النفاق، نفاق یعنی منافقت سے، اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، منافقت سے پاک کر دے، وعملی من الریا،
اور میرے عمل کو ریاکاری اور دکھاوے سے پاک کر دے، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، اور میری زبان کو جھوٹ بولنے سے پاک کر دے، وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میری آنکھ کو خیانت کرنے سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، پس بے شک تو جانتا ہے، خائنۃ العین، تو آنکھوں کی خیانت کو بخوبی جانتا ہے، وما تخفی الصدور، اور جو سینوں میں چھپ جاتا ہے یا چھپا رکھا ہوتا ہے اس کو بھی تو خوب جانتا ہے۔ تو یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، آپ روزانہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ بندہ آنکھوں کی خیانت سے بچ جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھا کریں، اللہم طاہر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من القذب و عینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ تو یہ یاد رکھیں کہ آنکھ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قیامت کے دن محاسبہ ہونا ہے، برائی کی سزا اور اچھائیوں کی جزا ملے گی۔ ظاہری اعضاء میں آنکھ ہے، آنکھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کا دیکھنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنی مرضی آنکھ پر مسلط کر دیں گے، اللہ نے جس چیز کے دیکھنے کا حکم دیا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اگر آپ کریں گے اور جس چیز سے روکا ہے کہ اس کو نہ دیکھیں اگر آپ رک جائیں گے پھر تو آپ اللہ کے فرما بردار ہو گئے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی کریں گے، جس چیز کو اللہ نے روکا ہے اسے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے، اور جس چیز کو دیکھنے کا حکم ہے اس کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح قرآن پاک تلاوت کریں تو قرآن پاک کو دیکھنے کا حکم ہے نا، کہ دیکھ کر پڑھیں گے تو آپ کو سکون بھی ملے گا، آنکھوں کی تلاوت بھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دین حق مل جائے گا، جس پر چل کر آپ دنیا اور آخرت کو بہتر بنا لیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آنکھوں کی خیانت جب بھی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ لہذا اس آیت کے مطابق خیانت کرنے والی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ وہ آنکھ جو کسی کا مال و متاع دیکھ کر جب بندہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا ہے یا ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو سمجھو وہ خیانت والی آنکھ ہے، اس نے امانت کی طرح نہیں دیکھا بلکہ دوسرے کے مال کو خیانت کی نظر سے دیکھا تاکہ اس کو چرا لے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے۔ اسی طرح کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ کر اس سے بے حیائی کا، فحاشی کا، گناہ کا ارادہ کر لینا، اس کا طرح کا دیکھنا جس میں آپ کسی کی بہن بیٹی کو دیکھیں گے اور گناہ کا ارادہ کر لیں گے تو سمجھ لیں کہ پھر وہ آنکھ سے جو دیکھا ہے آپ نے وہ بھی آپ نے خیانت کی ہے، اللہ کا حکم جو ہے اس کو آپ نے ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندر محرم رشتے ہوتے ہیں، اس میں بھی اگر باپ ہے یا بہن بھائی ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو اگر جنسی احاطے میں لیتے ہیں یا باپ بیٹی یا اس طرح کا، یہ بھی اس طرح کی نظر بھی حرام ہے، اور یہ نظر بے حیائی اور فحاشی کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے اگر محرم رشتوں میں اگر احساس ہوتا ہے کہ جنسی خیال کا، تو بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے دور رہے اور دور رکھا جائے، قریب نہ بلایا جائے جہاں پر شہوت ابھرتی ہو۔ اسی طرح ماں بیٹے کا بھی ہوتا ہے تعلق، اکثر کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں بیٹے میں بھی یا بہن بھائیوں میں بھی، تو یہ اگر جنسی خیال ابھرتے ہیں تو پھر اس کو بھی یعنی
روکا جائے. روکنے کا کیا خیال ہے کہ ان سے فاصلہ رکھا جائے، دور رہا جائے. اسی طرح سے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں اور جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز، اب یہ کوئی چیز ہے اس کی کمی ہو رہی ہے مارکیٹ میں لیکن ڈیمانڈ زیادہ ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہ، دیکھ کر ماحول کو، یعنی چیزوں کو، اور پھر ذخیرہ کر لیا تاکہ زیادہ پیسے ملیں گے بعد میں، کچھ دنوں تک بیچیں گے تو اس طرح کا آنکھوں سے دیکھ کر پھر ذخیرہ کرنا مال کا، یہ بھی حرام ہے. اور اس طرح کی آنکھ جس نے وہ ماحول کو دیکھ کر فیصلہ کیا تھا وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والی آنکھ ہے. بعض دکاندار ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غشا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے. پھر بھی وہ ملاوٹ کرتے ہیں تاکہ 4 پیسے مل جائیں، حالانکہ یہ اس نظریے سے لالچ ہوتا ہے. چیز جو نظر آتی ہے ان کو اسی کے اندر ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، حرام کماتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا، بعض دودھ میں پانی بھی تو ملاتے ہیں نا. اسی طرح مرچ کا پاؤڈر ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی لکڑی کا بورا ملا دیتے ہیں. بہت ساری ایسے ہی غلط کام کرتے ہیں، وہ بھی حرام ہے نا. اسی طرح دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا 196 نمبر آیت میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے گھومنا پھرنا آپ کو ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافروں کے پاس بڑا پیسہ ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اور بندہ سوچتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں، انہی کا رسم و رواج اپناتے ہیں، انہی کا فیشن اپناتے ہیں، انہی کی طرح بننے کو پسند کرتے ہیں. تو پھر اس نظریے سے کبھی بعض اوقات وہ اپنے ایمان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے جو وہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ آنکھیں بھوکی ہوتی ہیں. یہ بھی بددیانت آنکھیں ہوتی ہیں، خیانت کرنے والی ہوتی ہیں، جن میں خواہشات بھری ہوتی ہے، لالچ بھرا ہوتا ہے، ہوس بھری ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ نگاہ کا بہکنا دل کو بہکا دیتا ہے اور پھر اعضاء حرکت میں آتے ہیں اور گناہ واقع ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی سے بندہ کیسے چھپ سکتا ہے. ان اللہ لا یخفی علی الارض والسماء، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، کچھ بھی چھپا نہیں ہوا اللہ سے، علی الارض، زمین پر، والسماء، اور آسمانوں پر. زمین پر اور اللہ اور آسمانوں پر اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو پھر آپ بتائیں جب اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اللہ کو سامنے پا کر بھی گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا. آپ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھ خیانت کر رہی ہے، غیر عورت کو مرد دیکھ رہا ہے اور عورت غیر مرد کو دیکھ رہی ہے، وہ آنکھ بھی خیانت کر رہی ہوتی ہے جو فلمیں ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈرامے فلمیں دیکھنا اسلام کے اندر حرام ہے. اور جب بندہ ان کو دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے،
کہ وہ جنسی جذبات، بے حیائی اور فحاشی کی طرف بندے کا رجحان بڑھتا ہے، تو یہ قرآن میں بھی اور حدیث کے مطابق بھی حرام ہے۔ اور ایسی آنکھ جو فلمیں اور ڈرامے دیکھتی ہے وہ بھی امانت میں خیانت کرنے والی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ العیون، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو خیانت کرنے والی آنکھوں کو بخوبی دیکھتا ہے۔ وما تخفی الصدور، پھر جو دلوں میں اس آنکھوں سے ارادہ بنتا ہے اس کو بھی اس کو علم ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس طرح جو عورت مرد سوشل میڈیا پر گندی تصویریں دیکھتا ہے، گندے کلپ دیکھتا ہے اور اریاں اور تصویریں اور پورنوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں دیکھتا ہے، نام مسلمان رکھا ہوتا ہے اور آنکھوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعلم خائنۃ العیون، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، پھر اس سے جو ارادے بنتے ہیں بندے میں، دل میں، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ پھر بھی بندہ فیس بک پر مخالف جنس کے فوٹو لگاتا ہے، تصویریں بناتا ہے، اور اتنے میرے دوست ہیں ہزاروں میں کروڑوں میں، پتہ نہیں کیا کیا، نہ اسے پتہ ہے کہ میں اسلام کے مطابق کوئی کام کر رہا ہوں یا اپنی مرضی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ تو عورت اور مرد نے اپنے اپنے فیس بک پر اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں، واٹس ایپ میں بنائے ہوتے ہیں اور ٹک ٹاک میں بنائے ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کتنے اور چیزیں آ گئی ہیں اس وقت، ایسی چیزیں بنا کے بے حیائی اور فحاشی سے بھرا ہوتا ہے اس کو، اور آنکھوں کو خیانت سے لبریز کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ العین، اللہ اس خیانت کرنے والی آنکھوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو گندے گانے والے جو ہیں، گانے والا گانا بھی تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، موسیقی کا تو کنسپٹ نہیں ہے اسلام کے اندر، تو گندے گانے والے جو ہوتے ہیں بے حیائی فحاشی اور اس طرح پتہ نہیں کیا کیا گانے، اور ان کو بھی بندہ بخوبی سنتا ہے، اور ان کی باتوں کو بھی، اور گانے والوں کی شکلیں اور ان کے کردار اور ان کی ہل چل بھی سامنے آتی ہے، یہ بھی آنکھ جب دیکھتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کر رہی ہوتی ہے۔ غور کریں کہ ایسی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں جو فکشن کتاب ہے، فکشن کا مطلب ہے جو خود کسی نے لکھا ہے، کسی کی لکھی ہوئی بات ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے گپ شپ ہے، اور آپ کو کسی جگہ کسی طرف آپ کا ذہن گھمانا ہے، انہوں نے بے حیائی کی طرف، فحاشی کی طرف، گندے کاموں کی طرف، یا اس طرح آپ کے ذہن کو انہوں نے ادھر لگانا ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں لکھ کر انہوں نے فکشن کی کتاب بنائی ہوتی ہے، اور اس طرح کوئی ناول بنایا ہوتا ہے، بندہ چسکے لے کے پڑھتا ہے تاکہ جنسی تسکین ملے، یا پھر کوئی دنیاوی اس کو اس میں لذت ملے جس کے اندر وہ خود ہی گم ہوتا ہے یا ہوتی ہے۔ اس طرح آنکھوں سے ایسی چیز کو پڑھنا جس کا علم آپ کو نہ دنیا کا فائدہ دیتا ہے اور نہ آخرت کا، یہ پڑھنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے، اور آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے۔ تو اس لیے آنکھوں کی خیانت بندہ کرے گا تو اللہ تو جانتا ہے، سورہ مومن کی آیت نمبر 19 میں یعلم خائنۃ العیون، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بخوبی جانتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں بے حیائی اور فحاشی کی کتابیں پڑھتے ہیں، LGBT کا کورس کرتے ہیں، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور پڑھتے ہیں بچے، اور جو ان کو پڑھانے والے اور پڑھنے والے، اور یہ سب بھی آنکھوں سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو بے حیائی اور فحاشی کا ہے،
اس کو پروموٹ کرنے کا ہے، اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اسی طرح دیکھیں کہ دوسروں کی مال پر اور چیزوں پر نظر رکھنا کہ انہیں چوری کر لے، ڈاکہ مار لے، یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے لوگ سزا کے مستحق ہیں جو چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اسلامی حکومت ہے نہیں، ورنہ ان کی اسلامی سزا ہوتی۔ نظروں سے بھی بعض لوگ دوسروں کی دل آزاری کرتے ہیں جو حرام ہے۔ اسی طرح فحاشی اور بے حیائی میں گم آدمی اور عورت آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو، بے حیائی اور فحاشی کی طرف آنکھوں کے اشارے بھی چلتے ہیں، تو یہ بھی آنکھوں کی خیانت ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے بعض لوگ دوسروں کی غیبت بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے۔ آنکھ مارنے سے بے حیائی اور فحاشی کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ آنکھوں کا مارنا طعن و تشنیع کے لیے بھی ہوتا ہے، جنسی عمل کے لیے بھی ہوتا ہے، مذاق کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگ باتیں کرتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چوری کرنے کا خیال ڈالا جاتا ہے، یہ سب حرام ہے، آنکھوں کی خیانت ہے۔ اسی طرح شک کرنے والی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو شک پیدا ہوتا ہے، کیونکہ شک جو ہوتا ہے نا پھر وہ بندے کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے، اور گھر میں فتنہ فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بندے نیک بندے شک کا موقع دیتے ہی نہیں ہیں۔ دوسروں کی نظر میں نہ گر جاؤں میں گناہ کر لوں، ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ دوسروں کی نظر میں گرنے کی بجائے وہ گناہ کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تو آپ دیکھیں کتنا غلط بات ہے، گناہ گاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اجر عظیم پا کر جنت کے داخلے کو آسان بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔